یہ جو ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ہندو مسلم کے نواز کی بات ہو رہی تھی، ہاں اس میں کچھ لوگ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، یہ ذرا وضاحت کریں ڈیوٹی ہے لوگوں سے کیا ہوا؟ نہیں، ڈیوٹی سے برائے یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس علاقے میں کسی درویش کو بھیجا جائے وہ اس علاقے کے کسٹم کے مطابق ہی جائے گا، رواج کے مطابق جائے گا، اور اس علاقے میں جا کے ان میں سے تعلیم و تبلیغ کرے گا اس کے مطابق۔ تو جو آپ کا بعض اوقات ایسا علاقہ ہے سے جہاں وہ لباس کی اور قسم کی حالت ہوتی ہے، وہاں اور قسم کی حالت کے لباس میں جائے گا، اسی زبان میں بولے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ انگریزوں میں جا کے تبلیغ کرنے لگو تو آپ عربی بولنے شروع کر دیں، وہاں اسی ماحول میں ہوگا، اسی کے اندر ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جائے ان لوگوں میں سے ان کا مبلغ چنتی ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے نا ان جیسا گزرتا ہے، پھر جب وہ ٹرانسفارمیشن کا اعلان کرتا ہے اس کے ساتھ ہی کر دیتے، ایسے ہی ہو جاتا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ قوموں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں جو اسلام کے جاننے والے یا ماننے والے ہوں، اور پھر وہ توبہ کرتے ہیں یا اعلان کرتے ہیں، وہ بے شمار لوگ آتے ہیں۔ کتنے لوگ کنورٹ ہوئے؟ انگریز کنورٹ ہونے سے پہلے سارے وہ مسلمان ہی تھے، اعلان بعد میں کیا، جب تک پہلے اپنا کام کر چکے تھے سارا، پھر انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھی جتنے بھی تھے ماننے والے، درویش کے درویش پورے کے پورے جوگی ہو گئے مسلمان، وہ دراصل تھے مسلمان ہی۔ پرانی کہانی نہیں پڑھتے بدلے پہ شملہ پہ جوگی سارا مسلمان ہو گئے، جوگیوں کے چیلے سارے ہو گئے، وہ چیلے تو پہلے ملائی بیٹھے تھے طاقتور، آدھا خیال تو تحت شدہ تھا اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سارے داخل۔ ہندوستان میں اب بھی اس طرح آمد ہوئی، اجمیر شریف میں ایسا واقع ہوا۔ جوگی جو ہے نا وہ آن ڈیوٹی کہلاتے تھے، کہ لوگ ان کو مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کے حکم پر چلتے تھے، اور اب جوگی نے اپنے اعلان کر دینا اسلام کا، اور ساتھ ہی سارے مسلمان داخل ہو گئے، گروہ در گروہ۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں تبلیغ ہو رہی ہو۔ اب پرندوں کی دنیا میں تو پرندہ ہی ہوگا نا پہلے کہ مسلمان، جنات میں جنات ہو گئے، تو جن جو ہے وہ جنوں میں تعلیم کرے گا، تبلیغ کرے گا، ہو سکتا ہے، امکان تو مان لو نا، ایسے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے جی، ہو سکتا ہے۔ ہاں جی بولو سوال۔ ہندی صاحب نہیں ہوا دیجیے، ہیں نظر نہیں ہو صاحب، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ شاید میں سوال صحیح نہیں کر ہاں سکتا۔ بولو سوال کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو دیہات میں عرف ہے نا، مشہور بات یہ ہے کہ جو ڈیوٹی پر لوگ ہوتے ہیں کیڑی ہوتے ہیں، تو وہ دنیا کے نظام بتاتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جو ہوگا وہ اسی طرح ہوگا، مسلمانوں میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ مسلمان گروہ کے اندر، اس میں نے پہلے دن آپ کو صاف کر دی بات کہ مسلمانوں گروہ کے اندر کسی مسلمان کا اسلام کے علاوہ انداز کا ڈیوٹی پر ہونا ایک غلط ہے۔ یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ابدال کی، اور یہ اصطلاحات ہیں نا، ہاں یہ ابدال کی اصطلاح، ہاں، غوث فطر ابدال کے اندر سارے، ہاں ان کو بھی لوگ ڈیوٹی والے کہتے ہیں۔ دیکھو بات، ان کو دیکھے بغیر ان کو مان لیا، یہ وہ صحیح کیسے مان لیا؟ یہ ٹائٹل سارے یوز ہو چکے ہیں، جی، اور جن لوگوں کے ساتھ یوز ہوئے صحیح ہوئے، تو دور حاضر میں یہ ٹائٹل کہاں آپ سے سنا؟ کسی آدمی نے غوث ہونے کا اعلان کیا آج کل نہیں کیا، پھر اس میں دقت کیا ہے؟ یہی بات ہے۔ کیا بات ہوئی کہ اب بولو نا؟ نہیں، اب ماضی میں تو کچھ ابدال تھے، آتے تو اب بھی ہوں گے، اب ہوں گے نا، اعلان تو نہیں ہوا، پھر تو دقت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اصل میں یہ تھا، نظام پھر کیسے چلتا ہے؟ کوئی ہے تو تبھی نظام چل رہا ہے۔ یہ
وغیرہ ہو جاتے ہیں. نہیں, نظام چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا, جب تک کوئی شخص اعلان نہ کرے تشویش آپ کو نہیں ہونی چاہیے کہ ابزال آ گیا. جب تک وہ آئے نا, آپ پر جو ہے کسی ولی کو ولی ماننے سے انکار کرنا کفر لازم نہیں آئے گا. پیغمبر کو انکار کیا تو آپ کافر ہو گئے. آپ مسلمان ہونے کے بعد کسی ولی کی ولایت سے انکار کیا تو آپ کافر نہیں ہوئے. آپ تحقیق کر کے بات کرو, یہ آپ کا حق ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ کا دوست ہوں, ولی ہوں, تو وہ اپنی عاقبت کو درست کرے, آپ اپنی عاقبت کے ساتھ چلتے جاؤ. ولی کا ماننا فرض نہیں ہے. کوئی کہ میں غوث ہو گیا, قطب ہو گیا, لوگ کہتے ہیں نا مطلب ہمارے بزرگ ایسے ہیں. اس میں نہ آپ انکار کرو نہ آپ اقرار کرو, خاموشی چلتے جاؤ. اب یہ ٹائٹل عام طور پر لوگ کسی نے استعمال نہیں کیے. اس زمانے میں تھا, ہندو تھے ٹائٹل والے لوگ, کافر تھے ٹائٹل والے, یہ بھی اپنے ٹائٹل سے آیا کرتے تھے اور بڑی فتوحات کرتے تھے لوگ. اب ایک دم منع دیکھو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کیا ہے. غوث کا مطلب ہے پورا ایک فنکشن ہے. ہاں کیا کہنا, مدد کرنا, اور اس کا مطلب اضافہ کرنا, اس میں مدد کرنا. اور جو شخص مطلب انسانوں کی دکھی انسانوں کی مدد کرتے جاتا ہے, غوث ہے, ٹائٹل ہے. اور آگے روحانی ٹائٹل بھی ہے. جب تک آ رہا ہے, جہاں سے آ رہا ہے وہاں تک ٹھیک آ رہا ہے. آپ کے لیے, آپ جیسے لوگوں کے لیے جس طرح خیال ہو کہ بھئی یہ ایسا کیا ہوتا ہے, آپ اتنی بات کرو, کسی شخص کے انکار یا اقرار کے اندر دخل نہ کرو. اس سے کسی اچھی بات ملتی ہے ضرور. اور باطن جو ہے نا روشن کرنا یہ فرض بھی نہیں لگتا. آپ اس بار میں بات کرتے جاؤ, جو شخص آپ کو سمجھایا کہ یہ بات یوں ہے آپ سنتے. وہ اگر ٹائٹل دے رہا ہے تو یہ اس کا خیال ہے, دیتے آپ نے. آپ کلندر ہے ہونے دو, غوث ہے آنے دو, قطب صاحب ہیں ہونے دو. آپ ان کے پاس جو ہے نا, اگر لوگ کہتے ہیں یہ 40 آدمی اگر اس کے حق میں اچھی گواہی دے دیں, آپ 41 ہو 41واں آدمی ہو, تو کبھی شک نہ کرو, آرام سے جاؤ اس کے بعد دعا کے لیے اس کو سوال کرو, شاید آپ کے ولی کو بہتر. 40 کی گواہی معتبر ہوتی ہے. 40 ذمہ دار آدمی ہے کہ کیا ہے, کسی کے حق میں اچھا انسان کیا ہے, اچھے آدمی سے اپنے حق میں اچھی بات کہلوا لیے لوگ. آپ تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی ولایت کے اوپر آپ نوٹ لکھو. کیا پوچھا جائے گا کہ جو آپ کو زندگی میں اچھا سا انسان ملے اس سے آپ اچھی بات اپنے حق میں کہلوا لو کہ بھی آپ پر گمان ہے, آپ پر خیال ہے, پیپل ٹاک ویل آف یو, لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں, آپ ہمارے لیے بھی دعا کا کوئی تحفہ موقع عنایت کو کافی ہے. تو آپ تحقیق کرنے نہیں آیا, ہم غوث ہوں تو ہم معلوم کریں کہ آپ غوث ہو کہ نہیں ہو. غوث کو جانے غوث, تو کتب کو جانے کتب, تو مطلب آپ تو صاحب کو دعا کرو, آپ جو بھی ہو دعا کرو. لوگ آپ کے بارے میں اچھی بات کرتے ہیں, وہ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں, اب میں اس بات سے ہوں کہ میرے لیے بھی دعا لے لینی چاہیے. بس ماں آپ کی غوث نہ بھی ہو تو آپ کے لیے غوث کا کام کرے گی. آپ کافی ہے اس کے لیے, مطلب پورے کا پورا کتب خانہ رہ کے, ماں جو ہے بہت کافی ہے, والد جو ہے وہ بہت کافی ہے, ماں باپ دونوں ہو جائیں تو سارے مطلب غوث کتب ابدال کلندر سب کچھ اندر آ گیا. تو یہ ہے کہ ادب سے دعا لینا, آپ اپنا کاروبار جاری. لوگوں کی ٹائٹل دیکھو کہ تیرے اوپر لیبل کیا ہے, آپ کون ہو, کس درجے سے تو ولی ہیں, ولی کسی درجے کا ہو, تجھے کام آیا کہ نہیں آیا, دیکھنا یہ ہے. اور یہاں سے بے شمار لوگ جو گمراہ ہوتے ہیں, کہتے جو ہم نے گئے اس کو ولی سمجھ کے ہم اس کے پاس گئے تھے, مجھے 4 سال کے بعد 4.5 سال کے بعد پتہ چلا وہ ولی نہیں ہے. تو منزل کسی کھوٹی ہوگی تمہاری. مقصد یہ ہے تم اپنی منزل جاری رکھو, اچھی بات جیسے وہ ملے آپ اس پر عمل کرتے جاؤ, عمل کی سند فوری طور پر مل جاتی ہے. یہ 10 سال کے بعد گمراہی نہیں آتی ہے. آپ کا دل اگر صحیح ہے, نیت صحیح ہے, سوئے کعبہ چلا جا رہا ہے دل, تو یہ منزل صحیح ہے. راستے میں رک جائے تب بھی صحیح ہے. راستے میں اگر حج کے دوران اس جانے سے پہلے انتقال ہو جائے تب بھی حج ہے. اس لیے کبھی کسی کے مقام کا فکر نہ کرو, اپنے سفر کا فکر کرو. سفر جو ہے اچھی نیت کے ساتھ کرتے چلے جاؤ. یہ ہے فیصلہ کرو ہمارے ساتھ آج. کیا فیصلہ ہے؟ کہ آپ اچھی نیت سے سفر کر رہے ہیں.
اچھے رخ پہ سفر کر رہے ہو اور اچھے رخ پہ اچھی نصیحت کے ساتھ سفر کرتے جاؤ. کسی انسان کے آپ کسی کچھ حالت میں ہونے کے لیے آپ کو فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنا عبادت جاری رکھو. اسلام نے جو ہے نا واضح طور پر بتا دیا کہ یہ عمل ہے, یہ نماز ہے, یہ حج ہے, یہ روزہ ہے, یہ زکات ہے, یہ تو آپ پکے کر لو نا. اب رہ گئی بات پھر اور محبت نامے, تو پھر آپ کرتے چلو. اب وہ شخص جو آپ کو اللہ کی محبت کی طرف لے چلے وہ صحیح ہوگا, کیونکہ چلنا تو آپ نے ہے نا. کسی کی پٹواری میں دیکھ نہیں سکتے جب تک ہم ویسے نہ ہوں. ویسا ہونے تک مطلب پھر آپ کو چاہیے عمر سر ہونے تک لمبی کہانی بن جاتی ہے. اس لیے بالکل ٹھیک ہے. یہ درویش بابا جو ہے جس طرح آپ دیکھو کہ سائی کاماں والے دریا کے کنارے لگوڑا باندھ کے بیٹھے ہوئے بلی ہو, آپ دقت نہ کرو ان کے ساتھ. کون سی ڈیوٹی ہے, ڈیوٹی پہ بیٹھے. لوگوں کے کام ہوتے ہیں, لوگوں کو تبلیغ بھی دیتے ہیں, تعلیم بھی دیتے ہیں, باتیں نہیں. آپ ان کو نہ چھوڑو کیونکہ وہ آپ کے مزاج کے ساتھ اگری نہیں کرے گی بات. لگوٹا آباد کی تبلیغ کرنے والا بندہ جو ہے نا ایک شریعت کے پسند انسان کو جو ہے نا وہ بات راست نہیں آئے گی, سمجھ نہیں آئے گی. وہ کہ بھائی یہ راز ہے, ہم اسے برا نہیں کہتے, یہ راز ہے, آپ چلتے جاؤ. ہمیں اس راز کی تعلیم دو. کیجیے ایک واقعہ, بے شمار لوگوں نے چشتی بزرگوں کے پاس گئے لوگ کہ بھائی چشتی بھی آپ بہت صحیح ہو, اب مجھے ذاتی طور پر جو ہے نا نقش بندی فیض سے کیا خیال ہے. وہ پھر اندر ان کے پاس ہوتے فنکشن کہ جی کل ہے نا, وہ دوسرے ان کو مطلب نقش بندی چورن دیتے, وہ نقش بندی پیسے جائے اجازت لے لیں گے. مقصد یہ ہے کہ اس طرح ہر مزاج کو انہوں نے کیٹر کیا الگ الگ مزاج کے مطابق. اس لیے میں یہ بتا رہا تھا کہ فقراء جس قسم کے ماحول میں رہیں, جس ڈیوٹی پر ہوں, آپ ان سے الجھنا نہیں. اگر میں بتا رہا ہوں بار بار, غلط اگر مقام پر چلا گیا انسان, صحیح آدمی چلا گیا غلط جگہ پر, تو صحیح آدمی کو منزل ملے گی. بلکہ اس غلط آدمی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس کو صحیح مرید مل گیا. ایک صحیح مرید مل جائے تو پیر کی عاقبت درست کر دیتا ہے. صحیح بیٹا گھر میں پیدا ہو جائے تو ماں باپ کی عاقبت روشن ہو جاتی ہے. عدل کی بات ہے. اس لیے آپ اس غلط پیر کے خوش قسمتی بن کر کمائی کرو اور جا کے اس کو خدمت پیش کرو. بھائی جی آپ کے مہربانی سے میں نے کچھ عرصہ آپ کو اپنا بزرگ مانا ہے تو مجھے یہ بات مل گئی ہے, یہ بھی چلو آپ ہی کے دم سے, لیکن اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ یوں کر دو. چلو اس کے طبق روشن ہو گئے. بے شمار لوگوں نے کہا اس کو بینائی ملی نا, جب روشنائی مل گئی مریض کو, انہوں نے دیکھا پیر نہیں ہے وہاں پر. وہ سر پٹایا اللہ کا دعا کی انشاءاللہ, مطلب میں تو اس راستے سے آیا ادھر سے پیر صاحب کے یہاں روشنی ملی, میں نظر نہیں آ رہا. انہوں نے کہا بس میری دعا صرف ایک ہے کہ اس کو بھی روشنی دو, ورنہ میں نہیں لیتا. اور پھر اس کے نام سے مطلب اس کو بھی فیض مل گیا. تو فیض مرید بھی دیتا ہے پیر کو. آپ بات سمجھ رہے ہیں, پیر بھی دیتا ہے مرید کو. محبت کا فیض ہے, محبت کی بات ہے. تو اس لیے نفرت کار سے بے دم ہو کے واپس نہ مڑنا. کتاب تو نکلے ہیں تو اس کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. کس کو؟ پیر صاحب تو بھی کیوں چھوڑنا, کیوں اس کو چھوڑنے والی بات جو ہے نا یہ جھوٹ ہے, بے وفائی ہے. اس وقت آپ کہو کہ یہ جھوٹ ہے جب تم سچ دریافت کر دو. پیر کو جھوٹا کب کرنا ہے؟ کسی خدا نہ تک کوئی ہو جائے عمل تو نہیں ہوتے پیر جھوٹے. میرا اگر کہیں جھوٹ ہو تو کب دریافت کرنا ہے؟ جب آپ سچ دریافت کر لو. کہ اب جب میں سچ پر پہنچا ہوں تو اب مجھے معلوم ہو گیا کہ کوئی غلطی تھی وہاں پر. سچ پر پہنچے ہو تو سچ اٹھا کے پیر صاحب کو دے دو. بے شمار لوگوں نے ایک جگہ پر بیعت کی اور 18ویں جگہ پر جا کے فیض لیا. کتنی جگہ پر جا کر؟ 18ویں, پوری گنتی کی 18, 1 2 3 17 18 پورا. وہ چلتے گئے. 18ویں آدمی نے جب یہ کہا کہ یہ میں فیض دے رہا ہوں, پہلے آدمی کا یہ مطلب بے فیض ہے. کس کا فیض ہے یہ؟ پہلے آدمی کا یہ فیض ہے. تیرے سارے 17 پاس ہو گئے آج. فیض کس نے دیا؟ 18ویں. آپ بات سمجھ آئی؟ کہانی سنائی میں نے, ایک پھر سنا دو, دوبارہ کہانی سنا رہے ہیں. ایک سادھو کو کسی نے بتایا کہ تیرا فیض, انہوں نے کہا مجھے بتاؤ. آپ نے اسے کسی گرو سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ میرا اصلی گرو کون ہے, میرا اصلی پیر کون ہے, اس کی نشانی. انہوں نے کہا بات تجھے پیر ملے گا, تیرا گرو ملے گا, نشانی میں بتاتا ہوں. نشانی یہ ہے
کہ یہ ایک خشک لکڑی ہے، اس کو زمین میں گاڑ دے، جو سادھو آئے اس کے پاؤں دھو اور وہ پاؤں کا پانی جو ہے نا اس میں ڈال دے. آج جس دن اس کے اندر سے پھول نکل آیا یا کوئی شاخ نکل آئی یا کوئی پتا نکل آیا، وہ آدمی تیرا گرو ہے. وہ بیچارہ لوگوں کے پاؤں دھوتا رہا، ڈالتا رہا، دھوتا رہا، 2 سال 3 سال گزر گیا، وقت گزر گیا. ایک دن اس نے ایک درویش کے پاؤں دھوئے، پانی ڈالا دوسری سے تیری سے نے پکڑ لیا پیر. کہتے آپ نے جانے بھائی، آپ میں تو بدھت کا خریدار کر رہا ہوں، آپ میرے پیر ہو. نے کہا میں مسافر ہوں، پیر کدھر سے ہوں ذرا، تو نے ذرا کھانا کھلایا تو مجھے پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نہیں پیر ہوں. کہ آپ ہی گرو اب میرے پر نشانی ہے. کیا نشانی ہے؟ کہ یہ نشانی ہوگی برآمد. میں نے کہا بات یہ ہے، ہوں تو میں گرو اور آیا ہوں تیرے پاس فیض دینے کے لیے. اب گر کی بات لے لے مجھ سے کہ تو میرا حکم ماننے کے لیے تو تیار ہے. کہ میں تیرا پیر ہوں، لیکن یہ کمال جو ہے نا ان تمام لوگوں کے پاؤں کے پانی کا ہے جنہوں نے شاخ کو قائم رکھا ہے. تو ان کو بھی بدلے کے راستے کے دعا دو. تو گمراہی کا راستہ اگر منزل پر آ جائے تو اس گمراہی کو بھی اسلام بولے. بہتر یہ ہے کہ منزل پر پہنچ گئے. تو سچے آدمی کے پاس جب انسان پہنچتا ہے تو تمام جھوٹے سفر کو بھی اسلام کرتا ہے کہ یہ راستہ بھی آ گیا. دیکھو نا غلط راستے سے صحیح منزل آ جائے گا تو راستہ غلط جگہ سے تھا صحیح ہو گیا. تو سچا انسان اور سچی منزل چاہیے. کیا چاہیے؟ انسان سچا ہو، چلنے والا طالب جسالت سچا ہو اور اس کے نصیب میں منزل ہو. تو پھر جو ہے نا ساتھ جھوٹ کو بھی اسلام دی. جو جس راستے سے آپ قبول کر لیا یا سچ نے آپ کو قبول کر لیا تو جس راستے سے آیا وہ راستہ صحیح ہے. اب کیا ہونے والی بات ہے. اور اگر راستہ نہیں ملا تو سچ ہی سچ ہے، تو منزل نہیں ملی ہے تو پھر کوئی بات نہ بنی. دیتا یہ ہے کہ منزل کیا ہے. اگر آپ کو منزل اور ڈیسٹینیشن قبول کر لے، منزل بدلے میں چلو آپ یہ کرو، منزل کی تعریف کرو کہ تقرب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے منزل. اگر وہاں تک نہ پہنچے تو پھر تمام بھولا بھی، اور پھر وہ نماز کیا ہوئی تو پھر آج کیا ہوا، روزے کیا، یعنی کہ آپ وہاں تک ہی نہ پہنچے. ارے آپ ہی انا کے مسافر رہے، آپ کیا رہے ابھی انا کے مسافر. بڑی انا ہوتی ہے. عبادت کا غرور جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. کہتے یہ ہیں گناہ گار کی عاجزی عابد کے غرور سے بہت بہتر. تو گناہ گار ہو کے عاجز ہونا یہ بہت ہی بہتر ہے. اس لیے یہ اس پہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے. غلط راستے پہ بھی وہ کہتا ہے جو بھی راستہ توکل تو اللہ تعالیٰ، کہتا ہے بڑے مشکل سے بندے تھے، بندہ صحیح نہیں تھا، بندہ ہاں سچ مل گیا. سچ مل گیا پہلا کام ہے جاؤ اس کو بھی دیا جس کے راستے سے آیا تھے. مثلاً باپ جو ہوتا ہے انسان کا وہ ضروری نہیں کہ ولی ہو. پھر جو کمائی ہوتی ہے اس میں دیتے کہ نہیں دیتے باپ بھائی. جس کو ایک دم بزرگ کہہ لو اس کو پھر باپ کا درجہ دے رہے نہ ولی نکلے تب بھی بزرگ. جس کو ایک استاد تھا، پہلی جماعت کا استاد، کون سی جماعت کا؟ اللہ کا نام بے تو پڑھایا انہوں نے. اب وہ اب عالم ہو گیا بڑے، اس سے بھی زیادہ علم ہو گیا، اس کی عزت اور ادب زیادہ کرو. اس نے چھوٹی کلاس پڑھائی تھی، آج جب بڑی کلاس میں آ گیا تو پھر چھوٹی کلاس سے جنت خوبی اسی کی ہے. اس کو مطلب فیض اسی کا ہے. لہٰذا مطلب ابتدا میں دینے والا جو ہے یہ انتہا میں اس کو یاد رکھو. فرمایا بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے نا. انہوں نے کہا کہ مطلب ہاں اس آدمی کی عزت کرتا ہوں. بڑا ایک دفعہ ایسا واقعہ ہوا، کوئی شخص آیا اور وہ ایک بزرگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بزرگوں کا نام مختلف کلام میں مختلف ہے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے تو ان کے مریدوں نے پوچھا ستکار آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یہ آدمی آیا آپ کے تو بڑا بلند مقام ہے. ایک آپ نے فرمایا یہ میرا استاد، اس نے مجھے ایک بات سکھائی تھی. کیا بات سکھائی؟ بات تو بتاؤ. ان کا یہ آپ سوچ رہے تھے کہ کسی جانور کے بارے میں سوال تھا، یہ بات ہے پوچھا تھا کہ کتا بالا کب ہوتا ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ جب وہ ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے تو 12 بجے. یہ بات ان سے مرضی تو میں ان کو سوال سمجھتا ہوں. ایک نے مجھے دوسرے کا یہ لفظ بتایا تھا، اس نے مجھے یہ بتایا تھا کہ مسجد جو ہے نا اس کا معنی یہ ہے
کسی آدمی نے اگر آپ کو استاد والا کام کیا، کسی بات کا معنی بتایا ہے، اگر بتایا ہے، اس کو بھی ادب کرو، آپ علم میں داخل ہو گئے. اب پہلا آدمی جس نے آپ کو اس راستے میں قبول کیا یا چلایا یا اس راستے میں چلتا بنایا، اس کو داد دو. میری نصیحت یہ ہے، اگر آپ کو آخری پیر مل جائے تو پہلے پیر کو ضرور سلام کرنے جانا. کیا کہا؟ یہ میری نصیحت ہے آپ لوگوں کو. جب آخری پیر کامل ضرورت ذل الہ کبھی مل جائے تو پھر بھی جانا اسی آدمی کے بعد کہ جس نے ابتدا کرائی تھی، ضرور جانا اس کے بعد. دعا یہ ہے کہ آپ کو بدلے میں کامل بات مل جائے، لیکن ابتدائی بات کے بعد ضرور جانا، ضرور جانا جس نے پہلے شوق دیا تھا. اگر آپ محبت حقیقی مل جائے تو مجاز کو بھی تھوڑا سا سلام کر دے، دل میں بتانا نہیں ہے، اس کو بھی سلام کر دینا چاہیے، دل میں رکھو، بتانے کیا ضرور ہے کہ اس راستے سے اٹنا ٹکرایا آپ نے. اچھا سوچنا ماں سوا ہی ماں ورا کا راز بتاتا ہے. اس میں لوگ جو ہے نا وہ شوق زندہ رکھتے ہیں. بعض اوقات ہوتی ہے کہ دماغ یہ پیر بعض اوقات ایسی دو طریقے اس میں. ایک تو پیر اپنی وہ مریض کو قبول نہیں کرتا، تو پھر اس کے سامنے اپنا وہ پہلو لاتا ہے کہ مریض جو ہے نا وہ بیزار ہو جاتا ہے، ہاں اس سے بدلے گھبرا جاتا ہے، وہ جان کے بدلے وہ پہلو لاتا ہے غیر روشن نفی طور بناتا ہے وہ، تاکہ بدلے میں یہ آدمی جو ہے نا یہ کہنا نہیں مان رہا ہے، ادھر چلا جائے، ایک چلتا بناتا ہے. دوسرا سزا کے طور پر بھی اس کو لمبے سفر پہ ڈالتا ہے. اور تیسرا بات کا یہ ہوتا ہے کہ مریض خود جو ہے نا وہ سوچتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا مجھے رات نہیں آ رہا، اس میں بڑی گمراہی کے امکان ہو سکتے ہیں. ایسا واقعہ ہوا لوگوں کے ساتھ کہ اصلی بات یہ ہوتی ہے، اچھا تبدیلی ہوتی ہے کہ نئے پیر کی تلاش جاری رکھیں، کبھی مل جائے اور پرانے پیر کو جا کے بتائیں کہ مجھے ایسا انسان ملا ہے، آپ کا کیا وہاں جب ان کی مثال کے بعد ہو جائے تو پھر اجازت ہے، یہ پھر صحبت کا فائدہ جائے. ویسے ایک کتابوں میں ایک دفعہ کہانی لکھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ پیر کے ساتھ مرید تھا اور کچھ عرصہ بدلے اس کی محفل میں آنے جانے سے بند ہو گیا. لوگوں سے پوچھا پیر صاحب نے کہ بھائی دیکھو وہ آ نہیں رہا، کیا قصہ ہے؟ ان کا یہ بس مصروف ہے کسی کام میں. اس پر جو ہے نا وہ عجیب و غریب کیفیت ہے. بلوایا انہوں نے، کیا ہے؟ کہ یہ بس آپ کی دعا سے مسئلہ کچھ اور حل ہو گیا، ہمیں مطلب مل گیا جو ملنا تھا انعام. مجھے شام کو بزرگ آتا ہے کہ لے جاتا ہے، سیر کراتا ہے، تو بڑے واقعات ہوتے ہیں، بڑے میرے پہ فرصت نہیں ہے. ان کا اچھا آج جب سیر کرو نا تو یہ لفظ پڑھنا. رات کو اسی طرح ایسے معمول ایک بزرگ آئے داڑھی والے خوبصورت انسان، انہوں نے اس کو اٹھایا، ساتھ لے گئے، باغ کی سیر کرائے، پھل چل کھا رہا. یاد ہے کہ پیر صاحب نے کہا تھا یہ لفظ پڑھنا، اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھتا ہے قبرستان میں کھڑا ہے، ہڈیاں شڈیاں ہیں، کھا پی رہا ہے، شیطان تھا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک تقویت سے معروم ہونے والی بات ہے. یہ جب فیصلہ ہو جائے نا کہ بھی ہم سارے مل کے اللہ کی راہ میں مطلب چلیں گے، تو پھر اس فیصلے پر کار فتح اللہ پر بھروسہ کر گی. اصل میں یہ پیر کی راہ نہیں ہے، یہ اللہ کی راہ ہے. لوگ یہاں بھی گمراہ ہو جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں پیر کی راہ ہے، یہ راہ اللہ کی ہے. تو پیر ہو یا مرید ہو یا دونوں ہی بدلے میں پابند جی رہے، تو راستہ الگ ہے. اور اس راستے کے جو ہے نا بس واقعہ ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہی واقعہ ہے. باقی سارے سبب ہیں یا اسباب ہیں، بس ایک واقعہ خوشگوار سفر کے ہمراہی، اس کے رفیق خان طریق راستے کے ساتھی ہیں. ایک آدمی راہ جاننے والا وہ گائیڈ کرتا یہ ہے. اسلام کے اندر جو ہے نا اب میرے حساب میں کوئی ڈیووشن اور رہ نہیں گئی. مطلب یہ کوئی آ جائے، بزرگ بھی آ جائے، سب کچھ آ جائے، اب سارے کے سارے اس راستے کے مسافر ہو. بلکہ میرے حساب میں کسی شخص کو یہ آپ کے نہیں پہنچتا کہ وہ زیادہ اپنے آپ کو زیادہ مسلمان ثابت کرے. اب ملت اسلامیہ جو ہے سو ہے، سب کے لیے ہے، اور امت جو ہے وہ امت ایک جیسی ہے. اب جس کو زیادہ فیض ملا ہوا ہے وہ زیادہ تقسیم کر دے، اور یہ اس کی خود سے خوبی ہے. کمانڈ کرنا اور اس پر حکومت کرنا یہ کوئی کسی بات نہیں.
یہ ایکسپلیٹ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے, کسی کو ڈرانے والی کوئی بات نہیں کہ مجھ پر آشکار ہو گئے تو بلے میں تو اس کو آشکار کر بات کو, بس اتنی ساری بات ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں, یہ پرانے یہ چلے آ رہے تھے کہ یہ پیر کی راہ ہے, پیر تک ہی ہے, کھاتے ہیں پیر کی راہ ہے, پیر تک ہے, اصل میں یہ اللہ کی راہ ہے, اللہ تک. اس کو پیر تک نہ رکھنا. یہ میں مٹ کر رہا ہوں, یہ بڑے خطرے والی بات کر رہا ہوں, بات نہیں نا, بہرحال یہ خطرے پہ آپ قائم رہو کہ یہ راہ اللہ کی ہے, اللہ تک ہے. وہ ہر کے پیرو ذات حق را یک ندید, نہ مریدو نہ مریدو نہ مرید. کہ پیر جو ہے پیر اللہ ہے, اور بہرحال پیر بندہ ہے, آپ انسان ہو, راہ اللہ کی ہے. گائیڈ کرنے والے کی ہم عزت کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں, اس کا ادب کرتے ہیں, لیکن ہم اس پر منزل تو نثار نہیں کرتے. یہ جھوٹے پیروں نے کہا کہ اگر پیر کہے, وہ آپ کسی اور نیچے کا اگر وہ کہے کیا کہہ دیں, کیا ہے اور شیر کیا ہے, یاد آیا, میں سجادہ رنگی کن پیر مقام گوید کہ سالک میں خبر نہ وزرا ہے رسم منزلہ. بولے اگر وہ پیر کہہ دے, شاہ کہہ دے کہ تو شراب پی لیتے, پھر وہ نہ کرنا. یہ بات اسلام کی تعلیم کے منافی پیر نہیں ہے. اسلام کی تعلیم کے اندر ہے پیر کا مانا جائے وہ کبیر انسان جو آپ کو گائیڈ کرتا چلا جائے اللہ کی راہ میں. اتنی ساری کہانی ہے, یہی کہانی ہے نا جو, ہاں بس بہرحال آپ نے کوئی اس ہونا ضرور چاہیے. کسی نے پیسہ کر دیا, ایک راستہ مل گیا اسے, ہاں وہ کسی اور کی پیبل میں تو آنا چاہے ہو نہیں, راستے میں دیکھا محفل سب اللہ کی ہے. اگر ایک راستہ چاہیے آپ نے, راستہ تو اسلام کا ہے نا, وہی اللہ کا راستہ ہے. ہاں بے شمار جاتے ہیں, ایک راستہ اس کا کہ بے شمار راستوں ایک ہوتے ہیں. ہاں دوسرا راستہ روکتا نہیں نا, اس کو روکتا نہیں ہے. اگر روکنے لگ جاتا بچ جاؤ. اسلام کے راستے کتنے ہیں تھے؟ اسلام کا راستہ ایک ہے, یہ انداز کی بات کر رہے ہیں, مطلب یہ انداز فکر کی بات کر رہے ہیں, ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں. کوئی پتہ چلے 40 سال کی وائری دے دیں, اس سے دعا لے لیا کرو. دعا تو لے لینی چاہیے نا, چلے جانا چاہیے, پتہ چلے کہ فلاں بزرگ ہے وہاں. ہاں تو کیا آ رہے ہے, دعا لینے میں کیا آ رہے ہے, بلکہ آپ کو ضرور لے لینی چاہیے دعا. ایسا جماعت کراؤ, جی جماعت تو کرا تھا کہ وہ بس سے نہ کہیں مسجد چلیے, آج مسجد جانے کا موقع ہے آپ لوگوں کو. اچھا آپ لوگ جاؤ, چلے میں چل نہیں سکتا, تھکا ہوا. ایک سوال تھا ایسے ہاں سات شکر بات یہ بات آئی ذہن میں آیا کہ ایک بچہ معصوم ہوتا ہے جب 2 سال کا ہوتا ہے, اپنے جسم کو سبجابی یا وہ اس کا ماحول ہے, اس کی زبان پر اتنی مہارت تو 2.5 سال کے بچے کو ہو جاتی ہے. لیکن ایک 50-40 سال کا آدمی کسی دوسرے ملک میں 10 سال تک زبان پر عبور نہیں حاصل کرتا. یہ اتنی جلدی صلاحیت بچہ کیسے, یہ کوئی بات نہیں, بچے میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے, بس کا یہی جواب. بچے میں کیوں پیار ہوتا ہے, بچے میں زیادہ ہی ہوتا ہے, یعنی بالکل چھوٹا بچے زیادہ ہوتی ہے. اب دعا کرو اور اجازت دو جن لوگوں کو مطلب مسجد پہنچے. کچھ لوگ اصل میں ہوتا ہے کہ کچھ دیر سے جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں, تو ایسا دونوں صورتیں ہیں. اس لیے اس کو انٹرول کر کے دعا کر دو. کچھ لوگوں کو فوری طور پر مسجد میں جانے کا اس وقت ضرورت ہے, ان کو اجازت دے دو, باقی لوگ گھر جا کے نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انٹرول کر لو, دعا کر لو. اللہ تعالیٰ ہوتا ہے فسائم. تھینک یو. Selamat